اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 فروری 2025، رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی۔ امید ہے آپ سارے ملازمین بھائی وفاق سے ہوں یا صوبوں سے ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اپڈیٹس کا آپ کو انتظار ہوگا کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، اور یہ حقیقی معنوں کے اندر جو ہے امپورٹنٹ ترین میسج ہے آپ تمام امپلائیز کے لیے۔ جو گزشتہ 1.5-2 سالوں سے ملازمین دشمن پالیسیز حکومت جو ہے وہ کرتی آ رہی ہے، خواہ لیو انکیشمنٹ کی صورت کے اندر ہو، گزشتہ سال ٹیکسز کے حوالے سے ہو یا حالیہ بجٹ ریفارمز کے حوالے سے ہو، اسکولوں کی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان بھر کے ملازمین کو اکٹھا کیا، اور ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے فضل غفار باچا صاحب مرکزی صدر یہ فرماتے ہیں کہ یہ مینڈکوں کا تول ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ نے ترازو کے اندر اگر مینڈک تول رہے ہوں، کچھ وزن کم ہو جائے تو جب آپ 2 مینڈک وہاں سے جاتے ہیں پورے کرنے کے لیے تو 4 پھدک کے جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی یونینز ایسوسی ایشنز کو جو ہے اکٹھا کرنا بڑا پاسبل ہوتا ہے۔ یہ تو پھر اپنی یونینز کے ساتھ ہی، یہ تو پورے پاکستان بھر کے ملازمین، قائدین، علیحدہ علیحدہ سوچ اور وہ رکھنے والے ساتھی تھے جن کو ہم نے اکٹھا کیا۔ 10 فروری کی کال دی، گورنمنٹ نے ہمیں ایشورنس دی، ایک کمیٹی بنائی جسے ہم نے مسترد کیا، اور پرائم منسٹر نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ 10 دن کا اس کے پاس ٹائم تھا، ہماری مرضی کے اس کے اندر نمائندے جو ہے بیچ میں آئے، اور بہت سے ساتھیوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا، مگر 11 تاریخ سے ہی اس کی جو ہے پہلی میٹنگ، پھر 2 دن کے بعد دوسری، اور پیرالل جو ہے فائنینشیل امپلیکیشنز کے حوالے سے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب لاہور کے اندر تھے، رات کو پہنچنا تھا، اور ہمیں کہا گیا کہ آج رات کی آپ جو ہے بے شک میٹنگ اس حوالے سے کر لیں، بٹ ہمارے ساتھی کیونکہ صوبوں کے ساتھی دیگر شہروں میں تھے، ان کا آنا جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا، تو ہم نے اس کو کہا کہ صبح کی طرف لے کے جائیں۔ ڈیفینیٹلی صبح یہ مذاکرات ہونے، آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ فائنینشیل امپلیکیشنز یہ سارے معاملات ہو گئے۔ نیگوسیشنز کے اندر گورنمنٹ کن مطالبات پہ مانتی ہے، کس کے اوپر نہیں مانتی ہے، آلدو کے بڑا کلیئر کٹ ڈائریکشنز جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دی تھی، اور سب کمیٹی کے اندر بھی جو ہے طارق فضل چودھری صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ریلیف ہر صورت میں دینا ہے۔ کتنا ریلیف ہم لے سکتے ہیں، یہ قائدین تو ہے ہی ہیں، بٹ قائدین کے کندھوں کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے، قائدین کی پشت کے اوپر ملازمین کی سپورٹ کتنی ہوگی۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے جو چل رہی تھی 10 فروری سے پہلے 2 دن پہلے سے تھی، ہم نے کسی جگہ پہ آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ کمیٹی کے ہم ساتھی سلو نہ ہو جائے، بٹ یہ 10 دن کا جو ٹائم ہے بیچ میں سے مجھے بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ ساتھی سلو ہو گئے اور بڑے مطمئن ہیں، جبکہ پہلے دن سے ساتھیوں کا کہا ہوا ہے کہ آپ نے سلو نہیں ہونا ہے۔ کسی ایسی چیز پہ ڈیڈ لاک ہمارا آ جاتا ہے، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے لیے ایک ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات، مریم نواز شریف صاحبہ آلریڈی اس کے اوپر کمٹمنٹ کر چکی ہوئی ہیں۔ پینشن ریفارمز زندگی موت کا مسئلہ ہے ہم تمام ملازمین کے لیے، اور جو ریٹائرمنٹ کے پاس جا رہا ہے یہ اس سے پوچھے، اسے 150% چاہیے، 2 مہینے 4 مہینے سال کے لیے یا عمر بھر کے لیے پینشن چاہیے، ڈیفینیٹلی میں بھی اس سے افیکٹو ہوں گا۔ جس کا ادارہ ہی نہیں بچ رہا یا کچھ ہے، اس کو تنخواہوں میں اضافے ہی، اس سے کیا لینا دینا۔ بٹ کچھ ہمارے ساتھی جن کا کچن ہی نہیں چل رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں کے اندر جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کچھ ہمارے ٹیچرز، ریسرچرز جو ہیں، ان کی اس مہینے تنخواہوں میں سے جو ہے وہ ٹیکس نکال لیا گیا۔ یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ، جو تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹڈ ہاک، کنٹینجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن کی بات ہم کر رہے تھے۔ 3000 بندہ جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور کا نکال دیا گیا۔ ہم نے نجکاری کے حوالے سے بھی اس کو ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے، ریگولرائزیشن کے حوالے سے بھی، مگر چیزیں
کو مثبت سائٹ کے اوپر ہمارے قائدین کی طرف سے اس طرف نہیں جا رہی، اس کے اوپر تو تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ ساتھیوں کی بحالی ہو جن کے جو ہے چولہا گھر کا بجھایا گیا ہے، پینشن ریفارمز ہو، لیو انکیشمنٹ ہو، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہو، اسکولوں اداروں کی جو ہے بحالی کے حوالے سے معاملات ہوں کہ ان کو نجکاری سے ہم نے بچانا ہے، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہو. اسپیسیفکلی کچھ ایشوز ہمارے ڈیفینیٹلی پنجاب سے ہیں، ایس ایس سیز کی ریگولرائزیشن ہے اور یہ دیگر ایشوز ہیں. ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے مطالبات سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم پروونسز کے حوالے سے بھی، کے پی کے میں تو خیر گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں ہم جب یہاں سے ڈائریکشن دیں گے اور وفاق سے جب ایک چیز ریورس ہوگی تو ڈیفینیٹلی صوبوں نے اس کو ریورس کرنی ہی کرنی. تو اس میسج کو شیئر کریں، تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. میں بڑا واضح بول رہا ہوں، آپ کو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ کسی بھی ایک مطالبے کے اوپر ہم نے لچک نہیں دکھانی ہے. گورنمنٹ کیا کمٹمنٹ کرتی ہے، کیا امیڈیٹ ریلیف دیتی ہے اور کیا ایشورنس دیتی ہے ہمیں کہ چیزیں جو ہے بعد میں حل ہوگی. اس کی تمام تر مطالبات کی منظوری کا دار و مدار آپ کی تعداد پہ. اگر ہم پہلے بھی آ جاتے، 10 تاریخ کو بھی دھرنا دیا جاتا، تعداد بیٹھی ہوتی، مذاکرات کا عمل چلنا تھا اور ہماری تعداد نیچے کو جانی تھی. اللہ کا شکر ہے جو ایک ڈیسیجن لیا، اب نیگوسیشنز میں بھی ہے، پیچھے بیک اپ سے آپ کی بھرپور تیاری ہونی چاہیے. وٹ ایور ول بی دا ریزن، اگر مطالبات جو ہمارے جائز آئینی ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، میں ایک دفعہ پھر سے بڑا واضح ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو جائز اور آئینی نہیں ہے. ہر پوائنٹ کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے، سب کچھ ہے اور ہمیں اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں. بٹ خرگوش کی طرح ڈیڈ لائن پہ جا کے سلو نہیں ہونا ہے. آپ نے اس میسج کو شیئر کریں. کل انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ فائنل، اس کے اوپر میٹنگ ہونی ہے. مجھے اللہ کا گھر بڑا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، مگر ایسا نہ ہو کہ ہمارا کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک آئے کسی بھی مطالبے کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کے، ہمیں اس کو دھرنے کی طرف لے کے جانا پڑے. تو آپ کی بھرپور تیاری پیچھے ہونی چاہیے. مجھے ایک دفعہ پھر سے بڑا یقین ہے کہ ہم حکومت کے حق میں جو ہے یوم تشکر منائیں گے اگر مطالبات پورے ہوتے ہیں. بٹ ہم سلو ہو جائیں، وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو اور پھر تیاری اور اس کے اندر جو ہے معاملات جو ہے وہ اس کو کیچ اپ نہ کر سکے. یہ سارے معاملات ہیں، بھرپور تیاری رکھیں. کل انشاءاللہ تعالی فائنل میٹنگ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے، اس کے اندر فائنانس منسٹر اسٹیٹ بیٹھیں گے اور تمام معاملات کو حتمی شکل دے کے جو ہے فائنل اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. بھرپور تیاری رکھیں. فیڈرل سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کے لیے میرا کل بھی میسج تھا کہ دیگر تمام ساتھی وہاں پہ پہنچیں جو ہمارے سیکریٹریٹ کے ہیں. کل ہم نے میٹنگ بھی کال کی ہوئی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے کا لائے عمل ہے، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے طے کریں گے. ساتھیوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے میسج ہے کہ دعا کریں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اللہ کر کے وہ پورے ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو دھرنے تک جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، کہاں کہاں پہ کیا کیا معاملات تھے، ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ کی قیادت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، آپ کی یونین، آپ کی ایسوسی ایشن، آپ نے رحمان باجوہ کی ذات کے لیے نہیں نکلنا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لیے نہ نکلیں، آپ اپنی ذات کے لیے نکلیں، اپنی پینشن کے لیے نکلیں، اپنی ریگولرائزیشن کے لیے نکلیں، اپنے ادارے کے لیے نکلیں، اپنا جو ٹیکس کٹ ہے اس کے لیے نکلیں. اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو آپ کی بھرپور تیاری جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں. ہمیشہ سے جو کہتا آیا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے ساتھیوں، خواہ مذاکرات کے حوالے سے ہو یا ہمارے ساتھ کے پرانے ساتھی ہوں جو ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کیا کیا کر رہے ہیں، بالکل ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. مگر فی الوقت جو نظر ہے آپ کے مطالبات، جو آپ کے مسائل ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نہ پہلے آپ کے حقوق پہ سمجھوتا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. اور سب سے اینڈ پہ منافقین کو اور سب کو یہی کہنا چاہوں گا
کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے.